ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کا نام تھا ہلاکو۔ بہت ہی ظالم بادشاہ تھا وہ۔ ایک دن اس نے جو ہے اپنے سپہ سالار اور وغیرہ ساتھیوں کو لیا، بازار میں پہنچا اور کہا کہ بازار کی جو گلی، جس گلی میں بازار لگتا تھا، کہا گلی اس طرف سے بند کر دی جائے اور اس طرف سے بھی بند کر دی جائے۔ دونوں طرف سے جو ہے گلی بند کر دی گئی اور کہا جتنے بھی لوگ ہیں سب کو لائن میں کھڑا کیا جائے اور سب کی گردن اتار دی جائے۔ تو اس ٹائم پہ مورخ لکھتا ہے کہ 3 لائنیں، 3 صف لگی تھی اس ٹائم پہ۔ اس میں بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، جوان بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، لڑکیاں بھی تھیں، سب تھے۔ انہوں نے جلاد کو حکم دیا اور جلاد جو ہے سب کی گردن اتارتا ہوا جا رہا ہے لائن سے۔ تو جو پہلی لائن تھی نا، جو پہلی صف لگی ہوئی تھی، اس میں ایک فقیر بابا جی کھڑے ہوئے تھے۔ جب پہلی لائن وہ گردن کاٹتے ہوئے بابا جی کے پاس پہنچا تو بابا جی لائن سے ہٹ کے دوسری والی لائن میں پہنچ گئے۔ پھر اس نے نمبر لگایا دوسری لائن میں، شروع سے گردن کاٹنا شروع کر دیا۔ اچھا، بابا جی جب پہلی لائن میں سے دوسری لائن میں پہنچے نا، تو وہ ہلاکو بادشاہ گھوڑے پہ بیٹھا ہوا تھا اور مسکرایا، وہ مسکرا رہا تھا۔ جب بابا جی دوسری لائن میں پہنچے، جب جلاد دوسری لائن میں کاٹتے کاٹتے گردن بابا جی کے پاس پہنچا تو بابا جی کھسک کے تیسری لائن میں پہنچ گئے۔ پھر وہ مسکرایا اور جب جلاد تیسری لائن کی بھی آخر میں پہنچ گیا تو بابا جی پہ نمبر آیا۔ بادشاہ نے کہا کہ بابا جی کو لے آؤ میرے پاس۔ تو بابا جی کو پاس میں لایا، کہا کہ تمہارا نمبر پہلی لائن میں تھا، تم کھسک کے دوسری میں بھگے میں مسکرایا، دوسری سے تم ہٹ کے تیسری میں بھگے میں اور زیادہ خوش ہوا کہ میں بھی دیکھتا ہوں بابا جی کہاں تک بھاگے گا۔ بھاگ، اب کہاں بھاگے گا؟ اب کون ہے بچانے والا تجھے؟ اب کون بچائے گا؟ تو پتہ بابا جی نے کیا کہا تھا؟ بابا جی نے کہا تھا کہ اللہ بچائے گا مجھے۔ کون بچائے گا؟ اللہ بچائے گا مجھے۔ تو بادشاہ نا وہ اپنے گھوڑے پہ بیٹھا ہوا اور اس میں جو ہے رکاب میں اس کے پیر پھنسے ہوئے، دونوں پیر رکھے ہوتے ہیں نا، گھوڑے پہ بیٹھے ہوتے پیر رکھے ہوتے ہیں، اور وہ اس پہ بیٹھا بیٹھا، گھوڑے پہ بیٹھا بیٹھا بابا جی سے بات کر رہا اور نیبو کو ایسے اچھال رہا تھا، یعنی ایک ہاتھ سے اچھالتا اور دوسرے ہاتھ سے کیچ لیتا تھا، وہ دوسرے ہاتھ سے پکڑ رہا تھا۔ جب اس نے کہا کہ اللہ بچائے گا تو بادشاہ نے کہا کہ دیکھتا ہوں تیرا اللہ کیسے بچاتا ہے تجھے، تیرا اللہ کیسے بچاتا ہے تجھے۔ کہا کہ بابا جی کی گردن کاٹی جائے۔ تو وہ جلاد جیسے ہی تلوار لے کر بابا جی کی گردن کی جانب بڑھا تھا تو وہ جلاد نہیں تھا، جلاد کے سامنے جب اللہ کی بات آئی تو وہ غصے میں ہو گیا، جلال میں آ گیا، تو اس نے نیبو تیز طریقے سے پھینک دیا تو وہ ہاتھ کی بجائے دور جانے لگا، اور اس نے کیچ لینے کے لیے وہ جیسے ہی گھوڑے پہ آگے بڑھا نا، اس کا پیر جو ہے رکاب میں پھنس گیا اور گھوڑا حرکت میں آ گیا۔ اور گھوڑا حرکت میں آیا تو گھوڑا وہ بادشاہ کو لے کے دوڑ پڑا، آگے ایک پتھر کی چٹان تھی، اس سے جا کے بادشاہ ٹکرایا، مر گیا، وہ ہلاک ہو گیا۔ تو جتنے بھی جو اس کے دیکھ ریکھ کرنے والے تھے وہ سب اس میں لگ گئے اور بابا کی جان بچ گئی، بابا کی جان بچ گئی۔ تو اللہ پہ توکل کرنا شروع کرو، دل سے اللہ کو یاد کرو، اس کی مدد ہر جگہ پہنچتی ہے۔ وہ بات الگ ہے کہ انسان اسباب میں کمی چھوڑ دیتا ہے، تب ہمارے اوپر جو ہے دکھ لازمی ہو جاتے ہیں۔ اگر اسباب میں کوئی کمی نہ چھوڑی جائے تو خدا کی مدد ہر جگہ ہے۔ ابھی تم نے بازار میں جہاں پہ جو ہے اپنی گاڑی کو کھڑا کر دیا، اب تم کہو کہ اللہ کو دیکھتے ہیں کہ اگر ہماری گاڑی چوری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، ارے لاک ہے، لاک دیا اس میں، لاک تو پہلے لگا، یعنی جو اسباب ہیں ان کو تو پورا کر، باقی تو خدا کے ذمہ کرم پہ چھوڑ ہی دے۔ اگر لاک نہ ہوتا تب تو بات کرتا کہ ہاں اب میں نے خدا کے حوالے چھوڑ دیا ہے۔ لاک ہے، پہلے اسباب اس کا پورا کر۔ توکل کا معنی یہی ہے کہ پہلے اسبابوں کو پورا کرنا، اپنا بندش کرو،
پہلے اسباب کو پورا کرنا، بعد میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پہ چھوڑنا. پہلے اسبابوں کو پورا کرو، پھر بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگو. خدا ہر جگہ اپنے بندوں کی مدد کرنے والا ہے. وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے تو وہ ہماری چھوٹی چھوٹی خطاؤں کو بھی معاف کر دے گا. مولا جتنی تیری رحمت وسیع ہے اتنے ہمارے گناہ زیادہ نہیں ہے. تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارے گناہوں